السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحشر کی آیات نمبر 11 سے لے کر 17 تک کا ترجمہ فرام 11 اپ ٹو 17 ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کے مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقون کی ان چالوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، ان چالاکیوں کے بارے میں، اور ان بھول بچن کے بارے میں جو وہ اپنے ساتھیوں یعنی کفار مشرکین کو دے رہے تھے۔ یہ منافق جب اللہ کے رسول کے سامنے آتے، مومن کے ساتھ ملتے، تو کہتے کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں، اور اپنے مسلمانیت کا دعویٰ کرتے، لیکن در حقیقت یہ جا کے ان سے ملتے تھے، اور ان سے مل کے چالیں چلتے تھے، ان کو بہکاتے اور بھڑکاتے تھے، ان کو بھول بچن دیتے تھے۔ یہ ساری روداد اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی ہے، جس سے سارا نقشہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت ان کا کیا رویہ تھا، ان منافقین کا۔ یعنی قطعی مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول کے ہمدرد نہیں تھے، یہ انہی سے ہمدردی رکھتے تھے، اور ان کو جا کر اور بھڑکاتے تھے اور سلگاتے تھے، اور کیا کہتے تھے، وہ پورے کے پورے جملے نقل کر دیے گئے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ساتھ نکلیں گے تمہارے، سمجھے؟ یعنی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے ہر حالت میں، ہم تمہارے ساتھ ہی، ہم بھی اس شہر سے چلے جائیں گے، تمہارے معاملے میں کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ تم سے جنگ اگر کریں گے یہ مسلمان اور اللہ کے رسول تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قطعی جھوٹے ہیں، اور حقیقت میں تھے بھی جھوٹے وہ، کیونکہ سب دکھاوے کے کام کر رہے تھے، سب چال بازیاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، مومنوں کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا مسلمانوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے، کہ ایسا مت سمجھو یہ نہیں نکلیں گے، یہ اگر نکالے گئے تو یہ منافقین ان کفار مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ باہر نہیں نکلیں گے، اگر جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے۔ یہ بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی ان کفار مشرکین سے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، یہ نہ تمہاری کریں گے، یہ ان کی نہ ہی مدد کریں گے، بلکہ جنگ سے پھیڑ کے بھاگ جائیں گے، اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے،
ان کے دلوں میں تو تم سے ڈرتے ہیں، یہ اس لیے اس طرف سے بھی ہو کے نہیں لڑیں گے، تمہارے ساتھ تو منافقت کی وجہ سے نہیں لڑیں گے، تمہارے دلوں میں کدورت کی وجہ سے نہیں لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ تو اس لیے مل کے اس لیے نہیں لڑیں گے تم سے کہ جو ہے نا ڈرتے ہیں، یہ اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے ان کے دل میں، ان کو عقل و شعور تو ہے نہیں، نہایت ہی ڈرپوک اور بزدل لوگ ہیں، کبھی میدان میں مقابلہ نہیں کریں گے، اور اگر لڑائی کی بھی تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ چھپ کے حملے کریں گے اور اندر بیٹھ کے جو ہے نا جو کچھ کارروائی کر سکتے ہیں کریں، میدان میں آ کر یہ مردانہ وار مقابلہ نہیں کریں گے، دیواروں کے پیچھے چھپ جائیں گے، پیڑوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، یا عورتوں کو آگے کر دیں گے، اس طرح کی حرکتیں یہ کریں گے جیسے کہ آج بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، بزدل لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بھی ان کے دل مطلب ملے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بڑے سخت مخالف ہیں، ایک دوسرے سے مطلب اختلاف رکھتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، دل سے یہ منافقین جو ہیں یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، یہ دل سے نہ تمہارے حمایتی ہیں نہ ان کفار مشرکین کے حمایتی ہیں، ان کا تو حال ویسے ہی ہے جیسے اس سے پہلے جو منافقین کا ہوا ہے، ویسے ہی ان کا حال ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ پھر ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ ان کی مثال شیطان جیسی ہے، یعنی وہ اکسا رہے ہیں ان کو شیطان کی طرح، کہتے ہیں ان سے لڑ جاؤ، مسلمانوں سے لڑ جاؤ، اور یہ ہے وہ ان کو تباہ کر دو، ختم کر دو، اور ان پہ قبضہ کر لو، لیکن یہ ساری چیزیں اکسانے کے بعد وہ جب وہ کر جاتے ہیں، یہ آگے شیطان جب اکساتا ہے انسان کو اس طرح غلط کاموں کے لیے، اور جب انسان وہ غلط کام کر جاتا ہے، کفر کر جاتا ہے اور کفرانہ باتیں اور کام کر جاتا ہے، تو پھر وہ میں الگ ہو جاتا ہے، یعنی منافقین کا یہ حال ہے کہ بعد میں وہ کفار مشرکین سے بھی الگ ہو جائیں گے، کہیں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو نہیں کچھ کہا، انہوں نے خود ہی کیا جو کچھ کیا، میں تو ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین۔ یہی شیطان کا حال ہے، شیطان اکساتا ہے اور پھر جب وقت آئے گا تو وہ بالکل الگ ہو جائے گا گناہ گاروں سے، کہوں گا میں نے تو نہیں اکسایا، میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود کیا جو کچھ کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام تو یہی ہونا ہے کہ جہنم میں جائیں، کیونکہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، ان کا آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا انجام بتا دیا ہے کہ جہنم میں جانے والے ہیں، کہ کیوں کہ یہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تمہارے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے اور ان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، تو ان کا آخری ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔